اور آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. بڑا ہی اہم ایشو ہے اور یہ وہ ایشو ہے جس پہ آپ سے ہم ایک دو دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں. سمڑیال PP52 ضمنی الیکشن کی بات ہو رہی ہے جس میں ہمارے امیدوار فاخر نشاط گھمن صاحب تھے جو یہاں پہ موجود ہیں، اور میرے ساتھ ہماری پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں، ہماری بہن، اور جو ٹیم آن گراؤنڈ وہاں پہ موجود تھی جنہوں نے فیکٹس دیکھے ہیں. بہت سے ہمارے بھائی میں دیکھ رہا ہوں یہاں یہ بھی وہاں پہ موقع پہ موجود تھے، وہ بھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. آج اس پریس کانفرنس کو ہولڈ کرنے کا مقصد گو کہ جس دن پولنگ ہو رہا تھا ہم نے 4 بجے سارے حالات کو اسیس کرتے ہوئے جو فسطائیت، جو جبر، جو بدماشی، جو دھاندلی، جو غنڈہ گردی وہاں پہ ہو رہی تھی وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کی. میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کے ساتھ پولنگ اسٹیشنوں کے نام اور وہاں پہ جو جو اکرنس ہو رہی تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس وقت کی انفارمیشن ہے. پھر اس کے بعد RO آفس کے سامنے عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس ساری بدماشی، بے غیرتی کے خلاف جو ہے وہ ایک سٹ ان کیا اور وہاں پہ احتجاج کیا. ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں تھا. الیکشن تو ہوتا ہے نا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. الیکشن کی ڈیٹ آئی، پولنگ والے دن آپ کا صبح پولنگ شروع ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز آتے ہیں، وہ بیگ کھولتے ہیں، اس کے بعد وہ تمام لوگوں کو دکھاتے ہیں، ساری چیزیں گنواتے ہیں جو ایک لیگل پروسیجر ہے. پولنگ ہوتا ہے، ڈبے باہر رکھے جاتے ہیں، پولنگ ایجنٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ ووٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ ووٹ ایسے نہیں ڈالا جا سکتا ہے، ووٹ چیلنج ہوتے ہیں. سب کے سامنے جو ہے وہ کاسٹنگ ہوتی ہے. قانوناً پولیس کو اس سارے پروسیس میں رکاوٹ کی اجازت نہیں ہے. وہ وہاں صرف نظم و ضبط کے لیے اور سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں. مگر یہاں پہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بغیرتی کی انتہا یہ تھی کہ پولیس صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالنے، پاکستان تحریک انصاف کے سمڑیال کے ووٹرز کو پولنگ سٹیشنز کی حدود سے باہر کئی جگہوں پہ جیسے ہانکتے ہوئے باہر لے جا کے تشدد کر رہے ہیں کہ بالکل ہمارا ووٹر جو ہے ڈر جائے، یہ خوف و ہراس کی جو ہے وہ فضا قائم ہو اور ووٹر وہاں پہ واپس نہ آ سکے. سٹفنگ کی گئی بیلٹ پیپرز کی، پورے بیلٹ باکسز پیچھے سے بھر کے لائے گئے تھے اور وہ بیلٹ باکسز رکھ کے تو دوسرے اٹھا کے وہاں سے لے گئے. پولنگ ایجنٹس کو بھگا دیا گیا. جو ہمارے مین دیکھیں، ایک ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ اندر کھڑا ہوتا ہے، ایک وہ کرتا دھرتا ہوتا ہے جو باہر پولنگ اسٹیشن کو سنبھال رہا ہوتا ہے، جو کہ کیمپ میں ہوتا ہے. اس کو ڈرا کے بھگا دیا. میجورٹی پولنگ سے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی. لوگوں کو کیمپ اکھاڑ دیے گئے جہاں ہماری وہ کرسیاں اور جہاں وہ بیٹھ کے پرچیاں بنتی ہیں اور جہاں سے لوگ وہ لیتے ہیں ڈیٹیل، وہاں لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. عورتوں کو زد و کوب کیا گیا. یہ ساری تفصیلات ابھی ہماری بہن آپ سے شیئر کریں گی. تو یہ پھر جب پولنگ ختم ہوتا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، تو پھر اس کے بعد گنتی ہوتی ہے، اور گنتی تمام کے تمام پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ہوتی ہے. اور پولنگ ایجنٹ کی موجودگی، اور اگر الیکشن ایجنٹ، کیونکہ وہ ایک اور دو ہی ہوتے ہیں، اگر وہ بھی کسی پولنگ پہ آنا چاہے تو وہ اس کا بھی استحقاق ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں. وہ گنتی کی جاتی ہے. اس کے بعد مصدقہ فارم کے اوپر جب تک ہمارے اور باقی لوگوں کے پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہ ہوں وہ کوئی مصدقہ نتیجہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اس لیے الیکشن نہیں مانتے ہیں کہ جو لیگل پروسیجر ہے الیکشنئرنگ کا، پولنگ ڈے کا، اس میں کسی چیز کو فالو نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک اپنے گھر کا الیکشن بنایا گیا ہے جس کے نتیجے بھی پہلے ہی ڈٹرمنٹ تھے، جس کا طریقہ کار بھی پہلے ہی ڈٹرمنٹ تھا، جہاں پولنگ سٹیشن بھی ٹارگٹ کیے ہوئے تھے. ایسے پولنگ سٹیشن جہاں پہ ٹوٹل تعداد ہی رجسٹرڈ ووٹر کی 1400 ہے، اتنے 1300 ووٹ کاسٹ ہو گئے جی. مطلب ہے کہ نون لیگ کی مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک طرف پولنگ سٹیشن کے باہر
ہمارے ووٹر کو پنجابی کہتے ہیں ڈانگا مارنیاں پئیاں چکن واسطے، اور دوسری طرف اندر ایسا کو کمال ہوا کہ 1400 میں سے 1350 ووٹ کاسٹ ہو گیا. سو یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک بنا بنایا نتیجہ تھا جس کو اناؤنس کرنے کے لیے، وہ سیٹ اس خاتون کو دینے کے لیے ایک ڈرامہ سجایا گیا تھا. اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان نتائج کو نہیں مانتے ہیں. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسی سیٹ پہ اسی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ وفات پا گئے، لاسٹ ٹائم انہوں نے ووٹ فارم 47 کے مطابق بھی 58,000 لیے تھے. فارم 47 کے ووٹ ان کا کوئی 30 پلس کچھ تھا، بٹ یہ جعلی وہ جو ڈرامہ 8 فروری کو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ کھینچنے کے لیے لیا، تو ان کے ووٹ انہوں نے یہ 58,000 کر دیے. اور اس وقت جو تھا وہ لوگوں کا ٹرن اوور جو تھا، جو لوگ آئے جنہوں نے ووٹ بھگتایا، وہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا. تو ووٹ کتنے پڑے جعلی فارم 45 کے اوپر؟ 58,000. آج جب ٹرن اوور اس سے آدھا، اس سے بھی کم تھا، بہت کم ٹرن اوور تھا، لوگ نہیں اس طریقے سے ان کے بندے تو نکلے ہی نہیں. اس لیے کہ میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ نون لیگ کے تو کیمپ پہ کھڑے ہونا لوگ اپنی انسلٹ سمجھتے تھے کہ یار ناندے نال کھلواں گے تو بڑی بےزتی ہوئے گی، بچے گھر نہیں بڑھن دیں گے. تو لوگ تو نکلے نہیں، ٹرن آؤٹ بہت کم تھا. وہاں ٹرن آؤٹ زیادہ، جعلی ووٹ ڈال کے بھی 58,000، یہاں ٹرن آؤٹ پچھلے کے آدھے سے بھی کم اور ووٹ نکلتا 78,000. کمال ہو گیا جی. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب بالکل ایک فراڈ تھا اور ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس فسائیت اور اس بدماشی کے حوالے سے ہم 2-3 دن سے آپ سے مسلسل کر رہے ہیں. آج اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے کہ ہماری جو ٹیم جس کو ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ وہاں پہ آن گراؤنڈ لیڈ کر رہی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے وہاں پہ. ان کے ساتھ سینٹرل پنجاب کی ٹیم، چٹھا صاحب اور بلال صاحب جو آج یہاں پہ نہیں آ سکے، دوسرے دوست ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، ایم پی ایز موجود ہیں، ہمارے ورکرز موجود ہیں، ہمارے لائرز موجود ہیں یہاں پہ، ارکم خان صاحب، طارق صاحب، یہ سارے بھائی، میں سب کا نام نہ لے سکوں تو ناراض نہیں ہو، یہ سب وہاں پہ موجود تھے. آج اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بہن آپ کو بتائیں گی وہ فیکٹس جو میں آپ کو نریٹ نہیں کر سکا کیونکہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا. انہوں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے، یہ آپ کو ایکسپلین کریں گی کہ کس پستائیت سے، کس بدماشی سے، کس بےغیرتی سے، کس بےہودگی سے کتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا ہے اور عمران خان کے ووٹر کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آپ کچھ کر لیں، کچھ کر لیں، آپ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. عمران خان کے ووٹر کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں. 26ویں ترمیم کے تحت آپ نے عدلیہ پہ ایفیکٹو کنٹرول تو ضرور کر لیا ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جدوجہد ختم ہو جائے گی خان کی رہائی کے لیے، مینڈیٹ کی واپسی کے لیے. اور اب تو ہماری جدوجہد کا یہ حصہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو قلعدم کروانا ہے. تو میں اپنی بہن کے حوالے کروں گا فلور، یہ آپ کو تفصیل سے بالکل آگاہی دیں گی کہ فیکٹس کیا ہیں اور گراؤنڈ پہ ہوا کیا ہے. آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ سب لوگ آئے. مقصد ایک ہی ہے، جس طرح سے ہمارے سیکرٹری انفارمیشن نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ سمڑیال کا الیکشن، بار بار یہ کہا جاتا ہے جی آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یاد کراتے رہیں گے کہ ہمارے پاس پروف کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں اور تصویریں کیا ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ ایک ویڈیو دیکھ لیں، یہ 8 منٹ کی ویڈیو ہے. اس کے بعد ہم فیکٹس پر بھی آئیں گے اور پھر پولیٹیکلی بھی ہم سمجھائیں گے کہ چیزیں آن گراؤنڈ کہاں تھیں اور کیسے ہوئیں. ویڈیو بیٹا ویڈیو چلا دیں، لائٹ بند کر دیجیے تو کر چھوڑو اس پاس، اوپر سے کرنا، نیچے والا بٹن دبا دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے بیک. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی اسٹرانگ ویڈیو تھی کہ اس کے بعد تو شاید بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں بچنی چاہیے.
بٹ جو میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں 3 اسٹیپس میں کروں گی. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد سمڑیال کے عوام، پنجاب کے عوام، میرا یہاں پر ساتھ میرا بھائی فاخر بیٹھا ہے، یہ پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے، پورا پنجاب، سینٹرل پنجاب کے پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری، ہمارے اپوزیشن لیڈر، اور پورے پنجاب نے یہ الیکشن لڑا اور جیتا. پاکستان تحریک انصاف کو آپ ہرا کر بھی نہیں ہرا سکے، اور ہم نے آپ کو آپ کی جیت کو ہار میں بدل دیا. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ شکریہ وزیر اعظم عمران خان. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ فارم 45 کیسے لیا جاتا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ بھی نہ پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنے حق کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے پولنگ اسٹیشن پر لڑنا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہوتا جو ہمارے ساتھ 3 ریفرینڈمز میں ہوا. ہمیں آج تک یہی نہ پتہ چلتا کہ عوام کے ووٹ کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ قوم بھی جاگ چکی ہے اور اس سے اپنے قوم کو احساس ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے آگے کیسے کھڑا ہونا ہے. انفارچونیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری اسٹرگل کے وہ سنگ میل ہوتے ہیں جو ہمیں اور مستحکم اور مضبوط، ہمارے ارادوں کو اور پرعزم بناتے ہیں. میں نے کیوں کہا کہ 3 اسٹیجز ہیں اس ساری جدوجہد کے اور اس ساری ریگنگ سٹارٹ بہت پہلے سے ہو گئی. پتا تھا کہ یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں، آپ جتنی مرضی پری پول ریگنگ کر لیں، ہم الیکشن جیت رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو گراؤنڈ کی کیمپین تھی وہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ لوگ صرف وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے 3 سال ظلم کیا، فسطائیت برتی، لیکن عوام نہیں مان رہی تھی. کیسے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ریگنگ سٹارٹ ہوئی؟ آپ نے دیکھا ہمارے پوسٹرز اتارے گئے، لیکن دوسری طرف کیا حالات تھے؟ دوسری طرف ایک انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ پورا الیکشن لڑا گیا. سٹارٹڈ فرام کہ اس انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ الیکشن لڑا گیا، ٹل کہ آپ نے آخر میں شکریہ کی ٹویٹ بھی کر دی. تو کانٹروورشل انسٹیٹیوشن کو کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. ہم جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت پسندی کے اس میں رہ کر ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے یہ الیکشن لڑا، اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بعد عوام کی حمایت سے ہم نے اس کو جیتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر تھی، جو نوٹ کی آپ کے ہی کئی ساتھیوں نے اور ہم تک پہنچائی بھی، جب 2024 کا رزلٹ آیا، رزلٹ کی ایک شیٹ آئی اور 2025 کے رزلٹ کی شیٹ آئی، تو ٹوٹل ووٹر کی تعداد میں 14,000 ووٹر کا فرق تھا. خواتین کے زیادہ ووٹر سے اور مردوں کے کچھ کم ووٹر تھے، لیکن کون تک ٹوٹل 14,000 ووٹر آپ اپنی جیب میں ڈال کر اس الیکشن میں آئے. کیونکہ ان کا کوئی نہ اندراج تھا کسی ووٹر لسٹ میں، اور نہ کبھی ای سی پی نے کسی قسم کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ اتنا بڑا ہیوج ڈفرنس ایک سال میں ووٹر کے اس میں آ چکا ہے تعداد میں. سو 14,000 تو آپ کی جیب میں تھا جو ووٹر لسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے کس کس طرح سے الیکشن کے اپنے لاس کے پولنگ اسٹیشن تھے، جو 139 پولنگ اسٹیشن تھے، جو رول اپنا ای سی پی کا کہتے ہیں کہ آپ ایک پولنگ اسٹیشن پر 1300 سے زیادہ ووٹر رجسٹر نہیں کر سکتے. آپ کے 139 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پر آپ 1300 ووٹر سے زیادہ رجسٹر کر رہے تھے. تقریباً 41 وہ تھے جہاں 1800 سے بھی آپ ایکسیڈ کر گئے، اور 15 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جن پر آپ 2000 سے بھی ایکسیڈ کر گئے. ریزن وہی جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے پہلے کلیم کو سیکنڈ کرتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. آپ 14,000 فل تو کرتے رہے، لیکن آپ نے کیا اس میں بھی ڈال دو، اس میں بھی ڈال دو، اور آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کا اپنا لا کیا کہہ رہا ہے. پھر آ جائیں، آپ نے آخری ٹائم میں بلاک کوڈ شفٹنگ کی. یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کون کون سے بلاک کوڈ کیسے شفٹ کیا گیا. آخری گھنٹوں میں، آخری دنوں میں نہیں ہو سکتا. اور میں جو آپ کے آگے سارا کچھ ڈیٹا رکھ رہی ہوں، اس کے ساتھ میں الیکشن کا اپنا لا بھی رکھ رہی ہوں. چلیں آگے تو ہم آئیں گے نا کہ فارم 45 کی کیا ارریگولیرٹیز تھیں، آپ نے فارم 45 میں کیا کیا.
مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ الیکشن ہم نے تو وہی لڑا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے، لڑوایا، اب تو خود بھی لڑ لیا. فارم 45 ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کے بغیر کاؤنٹنگ ہو جائے، اس کے سگنیچرز نہ ہوں، اس کو نتیجہ ہی نہ دیا جائے. مطلب میں یہ تو بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا اس کیس کے اندر، لیکن فارم 45 تو کوئی ویلڈ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر تو جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ کے تو نہ تھم امپریشنز ہے نہ اس کے سگنیچرز ہے. اب یہ ہوا کیسے وہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں. اس کے ہم نے بتا بھی دیا کہ اگر فارم 45 ہوگا تو ہمارا لیگل ریفرنس کیا ہوگا. جن پہ پریزائڈنگ افسر کے بھی ہاں جی، کچھ ہیں جن پہ پریزائڈنگ آفیسر کے بھی سائن نہیں ہے، وہ ابھی وہ بھی بتاتے ہیں. اچھا جی، پولیس انوالومنٹ. دیکھیں اب ہم اگر آ جائیں، مطلب پہلے میں فیکٹس پہ آتی ہوں اور پھر میں پولیٹیکلی بتانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر ہم یہ ٹرن آؤٹ ڈسکرپنسیز والی 13 نمبر سلائڈ پر چلے جائیں، جو بات ابھی وکاس بھائی نے شروع میں کی تھی، آپ کا جو جنرل الیکشن ہے اس کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹرن آؤٹ کا کمپیریزن ہے، اور یہ ہم نے وہ پولنگ سٹیشنز بتائے ہیں 36 پی ایس 3 پی ایس 112 پی ایس 61، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل کا ڈفرنس آ رہے ہیں. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ٹرن آؤٹ کا ڈبل ڈفرنس آئے. اور یہی وہ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر آپ کے گلو بٹوں نے دھاوے بولے، وہ پورے پولنگ کے ڈبے اٹھا کے لے گئے، اور آخر میں یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں چیزیں ساری میڈیا نے، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں اسی سلائیڈ کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فارم 45 کی ڈسکرپنسیز کیسی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن تھی، گراؤنڈ کی سچویشن، آپ لوگ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں، سارا دکھا دیں بے شک ساتھ ساتھ. آپ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں. ہم جب گراؤنڈ پر اترے تو ہمارے لیے شاکنگ یہ تھا، یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر 2 بوتھس ہیں، ان 2 بوتھس کے اوپر 50 بندہ پولیس والا اسی کمرے کے اندر بیٹھا ہے، دروازہ بند ہے. مطلب میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پولیس والا کسی بیلٹ کے ڈبے کے اوپر بھی کھڑا ہوا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے، آپ کیسے پورا پولنگ اسٹیشن ایک سٹف کر سکتے ہیں، پورا پولیس اسٹیشن ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر سٹف کر سکتے ہیں. دس واز دا ایکچوئل پلان یہ تھا جب موقع ملے گا اسی وقت ہم لوگوں کو بند کریں گے، پولنگ کو روکیں گے، اندر ہی اندر ہم ڈبے بھریں گے اور ہم نتیجہ اپنی مرضی کا لیں گے. بٹ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر 100-200 کی تعداد میں موجود تھے، اور وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم پرامن طور پر ایک پولنگ بھی کروائیں گے اور ہم اپنے ووٹ کا حق بھی نہیں چھیننے دیں گے، تو ان کا پہلا منصوبہ تو اس طرح سے ناکامیاب ہو گیا کہ 12-1 بجے تک تو نہ ان کا کوئی پولنگ بوتھ کے اوپر بندہ رہا، نہ ان کا کوئی ٹرن آؤٹ رہا، اور ان کے پولیس والے جو تھے وہ بھی بے بس نظر آتے تھے. اس کے بعد آل آف اے سڈن نامعلوم لوگوں کو لایا گیا، نامعلوم لوگوں کو پولیس موبائل میں بھر کر لایا گیا، اور اس کے بعد ہر پولنگ سٹیشن کے اندر ان کو داخل کیا گیا، جن کی بھری ہوئی پاکٹس ہوتی تھیں، پورے دتھے ہوتے تھے، اور وہ اندر جا کر خالی ہوتے تھے. اور یہ کئی پولنگ سٹیشنز پر ہمارے لوگوں نے ریاکٹ کیا. ہم نے خود پولیس کو باہر نکالا، 2 گھنٹے آپ نے پولنگ بند رکھی، لوگوں کو اندر آپ یرمغال بنا کر سٹفنگ کرتے رہے، باہر ووٹر انتظار میں، اندر آپ اپنی بھر رہے. اچھا، اس پر بھی ان کو یہ لگا کہ ان کی جو ہار ہے وہ یقینی ہے اور پی ٹی آئی جیت رہی ہے، تو 4 بجے ایک ایسا تماشا دیکھا گیا کہ جی پریزائڈنگ بھی اٹھا لو، ڈبے بھی اٹھا لو، چلیں آپ نے نہ پولنگ ایجنٹ کو دیکھنا ہے، نہ کسی کو دیکھنا ہے، بس غائب کرو، اغوا کرو، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. مجھے تو نہیں اندازہ کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا الیکشن ہوا ہو. 8 فیبرری، تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے 8 فیبرری سے اس کا سیکول تو نہیں، 8 فیبرری پلس کر رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے اس ملک میں جس طرح سے جمہوریت کو، جمہور کو، ووٹ کی عزت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کی،
پاکستان میں پاکستانی عوام کو اتنا متنفر کرنے کی اس الیکٹورل سسٹم سے، ووٹ دینے کے سسٹم سے؟ آپ صاف بتا دیں نا، آپ کیوں ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع کریں؟ آپ صاف بتا دیں اٹس اے سلیکشن، اٹس ناٹ این الیکشن۔ اس سب نے ظاہر کیا ہے کہ جتنے آپ کے مقبولیت کے دعوے تھے اور عوام میں قبولیت کے دعوے تھے، وہ سب کھوکھلے زیرو دعوے تھے۔ اچھا، اب یہاں تک تو چھوڑ دیجیے، آپ نے پریزائڈنگ بھی اغوا کر لیے، ڈبے بھی اغوا کر لیے، اس کے بعد بھی آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے آر او آفس کو بھی قلعہ بنا دیا؟ آپ نے آر او آفس میں کسی کو جانے ہی نہیں دیا؟ کون سا ایسا خوف، کون سا ایسا ڈر، کون سی ایسی مطلب آپ کو کتنے لیڈ سے ہم آپ لوگوں کو ہرا رہے تھے کہ آپ کو اتنے میئرز لینے پڑے؟ اتنے میئرز لینے کے بعد بھی آپ کے تیار شدہ فارم 45 سارے ٹی وی چینلز کو آپ نے دیے، آپ نے گراؤنڈ سے ان کو کچھ نہیں لینے دیا، اور بعد میں جہاں جہاں سے ہم جس طرح سے بھی لڑ جھگڑ کے، یہ میرا بھائی ادھر ہے، 2.5 گھنٹے یہ میرا بھائی ادھر کھڑا ہے، 2.5 گھنٹے وہاں پر عوام نے روکا کہ آپ ڈبے اور پریزائڈنگ کو نہیں لے کر جا سکتے جب تک آپ ہمیں ہمارے پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ نہیں دیں گے۔ ڈنڈے مارے گئے ہمارے لوگوں کو، ہمارے لوگوں نے پھر بھی ریاکٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا حق ہے، ہم نہیں کریں گے۔ آخر میں جب آپ نے ہوائی فائرنگ شروع کی، ہمارے ایک بندے کے اوپر، ٹانگ کے اوپر اس کی گولیاں لگنی شروع ہوئیں، میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گی، ہمارے کارکنوں کو ایک ہی بات کہی گئی تھی، اور وہ یہ کہی گئی تھی کہ یہ ووٹ، اس کی عزت، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، آپ نے پرامن رہ کر ہر کام کرنا ہے۔ سیم میں آر او آفس کے باہر بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے ایک پیغام آ رہا ہے، دوسرا پیغام آ رہا ہے، آپ اٹھ جائیں، ہم یہ تشدد کر دیں گے، آپ اٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ ہم نے انہیں بار بار ایک ہی پیغام بھیجا، آپ کی نفری اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے لوگ ہیں، لیکن جس پارٹی کو آپ فتنہ، انتشاری، باغی کہتے تھے، اس پارٹی نے آپ کو بتا دیا کہ نہ ہم تشدد پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم انتشار پر یقین رکھتے ہیں، ہم آپ ہر ہمارے لیے جو ہے نا راستے تنگ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے آپشنز ختم کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایز اے جمہوری پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی ملیٹنٹ ونگز نہیں ہیں، ہم جمہوری پارٹی ہیں، ووٹ کی طاقت پر آتے ہیں، اور آئین قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی، اور اس کے بعد صحیح طاقت عوام کی ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی طرح ہم بیساکھیوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ کی طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم پرامن رہ کر ہر طرح کا آئینی قانونی راستہ اپنا رہے ہیں۔ یہی ہم نے آر او آفس کے باہر دنیا کو دکھایا، لیکن جب آپ نے ساری لائٹیں بجھا دیں، آپ نے وہاں پر ٹوٹل اندھیرا کر کے ہمارے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کی، تو میں آج بتا رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن، ایک ایک پاکستانی، ہمارے لیڈر، ہماری پوری پارٹی میرے اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو لگی ہوئی ایک ایک خروش ہم سب پر لگی ہوئی خروش ہے، اور ہم اپنے پہ ہوئے ہوئے ظلم کو بھول جائیں گے، لیکن اپنے ورکرز کے ساتھ کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم بھی ہم میں سے کوئی نہیں بھولے گا۔ میں بار بار یہی کہنا چاہتی ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کون سا آئینی اور قانونی راستہ چھوڑا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم پرامن طور پر احتجاج کریں، جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جیسے میرا یہ لیڈر کہتا ہے اور بار بار وزیر اعظم عمران خان یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، سویلین سپرمیسی کے لیے موجود ہیں، ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس کسان کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس تاجر کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اس ووٹر کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں جس سے اس کا حق چھینا گیا۔ بار بار میں صرف مقتدرہ کو یہی کہنا چاہوں گی، پاکستان کو آگے جانے دیں، جمہوریت کو موقع دیں۔ ہم ایز اے ایک پولیٹیکل پارٹی اگلا لائحہ عمل دیں گے، یہ جد و جہد نہیں رکنے والی، یہ جد و جہد
ہمارے وزیر اعظم سیاسی قائدین، سیاسی کارکنوں کی رہائی سے لے کر، عدلیہ کی آزادی سے لے کر، سیوین سپرمیسی سے لے کر، یہ جو پورا نظام ہے ووٹ کو چوری اور ووٹ پر ڈکیتی سے عوام کا، پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھیننے سے لے کر ہر اس چیز تک جو اس ملک میں ناانصافی ہوئی ہے جاری رہے گی. انشاءاللہ. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بس اب میں فخر نشاد گھمن صاحب جو ہیں جو کینڈیڈیٹ بس ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ آئے. تو بات یہ ہے کہ اس حلقے میں جب سے پاکستان بنا ہے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں 63,000 سم تھنگ میں نے 2024 میں یہاں سے ووٹ لیے تھے جو سیالکوٹ میں سب سے زیادہ تھے. اور ابھی تقریباً 14,000 نئے ووٹ بنے تھے جو ان کو پتہ تھا کہ یہ بھی تقریباً 90% عمران خان کے ووٹ ہیں. اس حساب سے انہوں نے 80,000 کی جو کاسٹنگ کی ہے بکسوں میں کہ یہ سارے ووٹ 63,000 فاہر نے پہلے لیا تھا اور 14,000 نیا ووٹ بن گیا ہے تو ہم 80,000 پہ ہوم ورک کریں. تو میں جب صبح 10:30 بجے نکلا تو مجھے سب سے پہلے کال آئی گڑھا پولنگ اسٹیشن سے کہ گمر صاحب یہاں پہ پہنچے، یہاں پولیس نے دھکے مار کے ہمیں باہر نکال دیا ہے اور اندر جا کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. میرے پہنچنے سے پہلے وہ جب وہاں سے جا چکے تھے، ابھی میں وہاں پہنچا بھی نہیں تھا، مجھے مترا والی سے کال آ گئی کہ گمر صاحب یہاں سے لوگوں پہ سر پھاڑ گیا ہے اور باہر نکال کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اس طرح یقین کریں میں ابھی کسی پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ بھی نہیں پا رہا تھا اور ہر پولنگ اسٹیشن سے دوسرے سے کال آ رہی تھی کہ ہر پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کے یہ اندر اپنی مرضی سے ووٹ پورے پیکٹ ڈالے ہوئے تھے. جب ووٹ نکلے ہیں باہر تو کٹھی وہ دتھیاں بنی ہوئی تھیں جو انہوں نے ڈالی ہوئی تھی. ہمارے بڑے پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جیسے لوپو والی ہے ایک، وہ مجھے بندہ صبح ہی ملا آ کے تو کہتا ہے جی ہمارا ٹوٹل گمر صاحب 1400 ووٹ ہے اور تقریباً 275 لڑکے باہر گئے ہوئے ہیں اور 100 کے قریب لوگ فوت ہو چکے ہیں. وہ پچھلی دفعہ وہاں 600 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوا تھا اور اب وہاں پہ 1300 سم تھنگ ووٹ کاسٹ کر دیے انہوں نے. اور لڑائی بھی پوری دن وہاں رہی. تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ انہوں نے ووٹ بھی ڈالے. اس کے باوجود میں نے 3 بجے کہا کہ انہوں نے اگر ووٹ ڈال بھی دیے ہیں ہم پھر بھی جیت رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے بکس اٹھانے شروع کر دیے. وہاں سے پریزائڈنگ افسر کو بٹھا لیا، بکس بھی اٹھا لیے. پھر لوگوں نے روکا، کہیں سے رکے، کہیں نے لڑائی کی، کہیں نہیں لڑائی کر سکے، وہاں سے وہ گاڑیاں لے کے بھاگ گئے. تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے ہی الیکشن کروانا ہے تو الیکشن نہ کروائیں. ویسے ہی کہہ دیں کہ یہ فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم این اے ہے. اگر آپ اس بات پہ ہیں کہ ہماری مرضی ہوگی تو ہم کسی کو جتوائیں گے، ہماری مرضی ہوئے گی تو ہم کسی کو ہروائیں گے. تو ہم بھی آپ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم حق کے لیے، انصاف کے لیے ہم بھی لڑتے رہیں گے، مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے. یہ ملک پاکستانی عوام کے ووٹ سے بنا تھا. یہ ادارے پاکستانی عوام کے ملازم ہیں، انہوں نے یہاں پہ ملازمت کرنی ہے اور یہ ادارے ہم پہ حاکم بنے ہوئے ہیں. اور یہ جدوجہد پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں ہمیشہ کرتی رہے گی. ہم نے بڑا پرامن رہنے کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد جب میں ہم باہر اکٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگا وہاں پہ ایک ایس پی تھا، جی گمر صاحب آپ اکیلے اندر جا سکتے ہیں. چلے میں اندر چلا گیا تو وہاں آر او نے مجھے بٹھا دیا اے سی وہاں جو سسٹر کے ان کے کمرے میں. تھوڑی دیر بعد آیا ہے تو آ کے مجھے کہتا ہے جی میں آپ سے شروع کروں. میں نے کہا کریں جی شروع. کہتا ہے جی کولڈی بورا ایک پولنگ اسٹیشن ہے، آپ کے وہاں 100 کچھ ووٹ ہیں، ان کے 300 کچھ ہیں. اور کولڈی بورا وہ پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پہ ٹوٹل گاؤں میری طرف تھا. میں نے کہا جی آپ کی پولیس وہاں جا کے پریزائڈنگ آفیسر کو بھی اور سارے آپ نے بکس اٹھا کے لے کے آئے ہیں، یہ آپ نے فارم دوسرے کمرے میں بنا کے لے کے مجھے دکھا رہے ہیں، اس کے آگے چلیں. اس کے آگے اس کے پاس کوئی نہیں تھا، کوئی صرف ایک ہی تھا. میں نے کہا پھر میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ مرضی کے جتنے مرضی فارم 45 بنا کے تو رزلٹ اناؤنس کریں. نہ آپ کو کوئی آئین کی پاسداری ہے، نہ ان لوگوں کو کوئی خدا کا خوف ہے. پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، کوئی برانڈڈ جوتیاں پہن کے اور کوٹ پہن کے اور پیسے بنا کے شاید یہ کوئی خدا بنے ہوئے ہیں. ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں اور عمران خان کی قیادت میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انصاف کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جتنی قربانیاں تحریک انصاف کے لوگوں نے دی ہیں، جتنی ان کی انسلٹ کی گئی ہے، یہ بیسک انسلٹ پاکستانی قوم کی یہ ادارے کر رہے ہیں.